الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القول فی القسمت وہی تمییز احد النصیبین فصاعدا عن الآخر۔ قضاء کی بحث ختم ہونے کے بعد اب قسمت کی بات شروع کر رہی ہیں۔ قسمت یعنی کسی بھی مال کا تقسیم کرنا مطلقاً ہے، صرف قضاوت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، یعنی یہ قضاوت کے مال کو تقسیم کرنے کی صرف بات نہیں ہو رہی، مطلقاً تقسیم کی بات ہو رہی۔ اس لیے اس کے بارے میں بعض فقہا نے اس کو الگ طور پر باب لکھا ہے، قسمت کے باب کو الگ طور پر شمار کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو قضاوت کے باب میں ہی داخل کر کے ملحق کر کے لکھا ہے، اس لیے کہ کیونکہ قاضی بھی تو قسام سے جو ہے مستغنی نہیں ہوتا نا، قسام کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، آخر قاضی کو بھی تقسیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، قسمت وہاں بھی تو ہوتی ہے تقسیم بندی، تو اس لیے قضاوت کے ساتھ اس کو ملحق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح قاضی ضروری ہوتا ہے ایک حکومت کے لیے، اسی طرح قسام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں جو قسام تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن یحییٰ، وہ قسام جو تقسیم کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں القول فی القسمت، قسمت کے بارے میں قول ہے، قول یعنی بیان، بات، گفتگو۔ قسمت کی تعریف فرماتے ہیں وہی تمییز احد النصیبین فصاعدا عن الآخر، دو حصوں میں سے ایک کو تمییز دینا، یا فصاعدا دو سے زیادہ حصوں میں سے تمییز دینا کسی ایک کو، عن الآخر دوسرے سے، کل دو حصے ہیں ان میں سے ایک کو جدا کرنا، تمییز کرنا، یا زیادہ تین یا چار یا پانچ حصے ہیں ان میں سے کسی ایک کو جدا کرنا دوسرے سے، ہر ایک کو الگ الگ کرنا، اسے کہتے ہیں تقسیم قسمت، وہی تقسیم جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وَلَيْسَتْ بَيْعًا، فرماتے ہیں یہ تقسیم، یہ قسمت بائع نہیں ہے، یہ قسمت بائع نہیں ہے، کیونکہ بعض نے بلکہ عامہ کا یہ قول ہے، شیعہ جو ہیں امامیہ، ہم کے نزدیک یہ مطلقاً بائع نہیں ہے، لیکن عامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بائع ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے بائع، یعنی خرید و فروخت، وہ اس قسمت کو خرید و فروخت شمار کرتے ہیں، یعنی بائع شمار کرتے ہیں، وہی احکام لاگو اس پہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ یہ شبہ دور کرنے کے لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ قسمت وہی بائع ہے جسے عامہ بائع سمجھتے ہیں، مصنف اس وہم کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ بَيْعًا، یہ ہاں عندنا، یہ ہم امامیہ کے نزدیک قسمت بائع نہیں ہے، بائع اور چیز ہے اور یہ قسمت اور چیز ہے، واضح ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدْ، اگرچہ اس میں رد ہی کیوں نہ ہو، قسمت میں، فیہا فی القسمت، اگرچہ قسمت میں رد ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ بائع نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ قسمت الگ ہے بائع سے۔ رد کہتے ہیں کسی ایک طرف کا مال دوسری طرف سے زیادہ ہو جانا، ایک سائیڈ کا زیادہ ہو جانا اور دوسری کا کم ہو جانا، اگرچہ یہ بھی چیز ہو اس میں تقسیم میں کہ کسی ایک سائیڈ کا مال زیادہ چلا جائے اور دوسری کا کم ہو جائے، جس طرح کل ہم نے مثال ایک بیان کی تھی، وہ چار اور دو، جب دو بہنیں اور کیا تھی، مثال کے طور پر کسی ایک سائیڈ زیادہ چلا جائے اور دوسری سائیڈ کم ہو جائے، چاہے یہ بھی معاملہ درمیان میں آ جائے جس طرح کہ بائع میں ہوتا ہے، پھر بھی یہ قسمت بائع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اگرچہ بعض نے قسمت اور رد کو بائع قرار دیا ہے، دون غیر بھی، عامہ میں بعض نے تفصیل یوں کی ہے،
انہوں نے کیا ہے کہ اگر قسمت اور رد ہو، تقسیم میں رد آ جائے تو پھر بائے ہوتی ہے، اگر تقسیم میں رد نہ آئے تو پھر تقسیم الگ ہوتی ہے بائے سے. بعض نے یوں بھی کہا، یعنی بعض نے کہا ہے مطلقاً قسمت کیا ہے، بائے ہے. ایک تو یہ مصنف کا قول کہ مطلقاً قسمت بائے نہیں ہے، امامیہ کا قول. عامہ کا مطلقاً قسمت بائے ہے. بعض عامہ کا وہ کہتے ہیں قسمت اور رد ہو تو بائے ہے، نہیں تو نہیں تو قسمت الگ ہے. چوتھا قول یہ بنے گا قسمت و ترازی ہو تو بائے ہے، نہیں تو نہیں ہے. اچھا، یوں اقوال ہے کچھ. یہاں اسی ایک کی طرف اشارہ دیا، ان کانا پھر رد. اگرچہ مصنف فرماتا ہے رد والی صورت کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ قسمت بائے نہیں ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قسمت ویسے تو بائے نہیں ہے لیکن رد والی صورت میں بائے ہے. یہ ان کانا پھر رد اسی کی طرف اشارہ ہے. واضح ہوا یا نہیں؟ اچھا، لأنہا، اب مصنف نے جو کہا ہے قسمت بائے نہیں ہے اس کی ادلہ تو ہونی چاہیے نا. فرماتے ہیں لأن القسمت لا تفتقر الی صیغۃ، قسمت بائے نہیں ہے اس لیے کہ قسمت جو ہے یہ صیغہ کی طرح محتاج نہیں ہوتی. اور ساتھ اسی کے ملا لیں والبائے یفتقر الی الصیغہ، بائے میں صیغہ ہوتا ہے اور اس میں صیغہ نہیں ہوتا، لہذا قسمت بائے نہیں ہے. وَيُدْخِلُهَا الْإِجْبار، دوسرا جو ہے قاضی کیا کرتا ہے، قاضی قسمت کو داخل، قسمت میں اجبار کو داخل کرتا ہے. قاضی کو یہ حق ہوتا ہے کہ قسمت میں جبر لے آئے. یعنی جب ایک بندہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ہے کہ میں تقسیم کرو، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹنا چاہے تو اس پر جبر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بار قبول کر لیا ہے، اب اس پر قاضی کیا کرے گا، جبر کہے گا کہ اس کو کیا کر، قسمت کو اب قبول پکا رہے قبولیت پر. تو لیکن بائے میں جبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وَيُلْزِمُهَا، اچھا، وَيُلْزِمُهَا یعنی یلزم الاجبار بالقسمت، بلکہ فرماتے ہیں قسمت کا لازمہ ہے اجبار. ٹھیک ہے نا؟ اجبار اس میں لازمی طور پر آتا ہے. دو، وَيَتَقَدَّرْ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ بِقَدْرِ الْآخَرِ، فرماتے ہیں معین ہو جاتا ہے دو حصوں میں سے ایک بے قدر آخر، دوسرے کی معین کرنے کے ساتھ. جب ایک بندے کا حصہ معین کر دیا نا، دوسرے کا خود بخود قسمت میں معین ہو جاتا ہے. جب 50 مرلے 50 میٹر ایک کو معین کر دی تو دوسرے کا تو خود بخود معین ہو جائے گا. قسمت میں یہ ہوتا ہے. بائے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کا حصہ معین کرو تو دوسرے کا خود بخود ہو جائے، نہیں، دونوں کا الگ الگ معین کرنا پڑتا ہے. واضح ہوا؟ یہ تین فروق بتائے ہیں بین القسمت و بین البائے، متوجہ ہو جائے. پہلا فرق کیا ہے؟ ہاں، قسمت صیغہ کی محتاج نہیں ہوتی، بائے محتاج ہوتی ہے. دوسرا کیا بتایا ہے کہ جبر ہوتا ہے قسمت میں اور اس میں نہیں ہوتا. تیسرا فرق کیا بتایا کہ قسمت میں کیا ہوتا ہے، ہاں، ایک کے متعین سے دوسرے کا حصہ خود بخود معین ہو جاتا ہے، لیکن بائے میں ایسا. یہ تین فروق ہے بین القسمت والبائے. اگلی بات، آج یہ تین پہ کام چلے گا تقریباً اس عبارت میں، آدھی میں تو. والبائے لیس فیہ شیء من ذلک، فرماتے بائے میں ان تین چیزوں میں سے کوئی شے نہیں ہوتی. واختلاف اللوازم یدل علی اختلاف الملزومات، فرماتے ہیں جب لوازمات کا اختلاف ہے، لوازمات کا اختلاف ہے کہ قسمت میں یہ چیز لازم ہوتی ہے اور یہ چیز لازم ہوتی ہے، بائے میں یہ چیز لازم نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے. جب لوازمات کا اختلاف ہے تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ملزومات خود بخود مختلف ہیں. لوازمات کون ہیں؟ مثال طور پر جبر لازم ہے قسمت کو اور بائے کو لازم نہیں ہے، یہ لازمہ ہو گیا. اور ملزوم کون ہے؟ خود یہی قسمت اور بائے.
جب ان کے لوازمات الگ الگ ہیں تو یہ خود ملزومات قسمت اور بائے یہ بھی الگ الگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہی کہیں اختلاف اللوازم، لوازمات کا مختلف ہونا کسی کچھ چیزوں میں، یدلو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ علی اختلاف الملزومات، کہ ملزومات مختلف ہیں، قسمت اور چیز ہے اور بائے اور ہے. ختم. اب آگے اور بات. اب تین ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن سے شبہ ہوتا ہے بعض کو کہ قسمت بائے ہے، کہ جو چیزیں بائے میں ہیں وہی قسمت میں بھی ہیں. پہلے تین بتائی ہیں کہ جو چیزیں قسمت میں اور بائے میں نہیں ہیں. اب تین ایسی بتا رہے ہیں جو چیزیں مشترک ہیں بینہما. تو مصنف رد کریں گے ان تینوں کو. مصنف فرمائیں گے کہ یہ ان تینوں چیزوں میں قسمت اور بائے کا مشترک ہونا، اس سے یہ لازمہ نہیں آتا کہ قسمت بائے بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یوں کہیں گے وَاشْتِرَاكُ كُلِّ جُزْءٍ یفرد قبلہا بینہما. بینہما کی ضمیر شریکین اور قبلہا کی قسمت. فرماتے ہیں شریکین کے درمیان قسمت سے پہلے ہر ایک جز کا مشترک ہونا. وَاخْتِصَاصُ كُلِّ وَاحِدٍ بِجُزْءٍ مُعَيَّن، اور پھر تقسیم کے بعد ہر ایک کے جز کا الگ الگ مختص ہو جانا. ایک بات، تین باتیں میں نے عرض کیا نا ہونی ہے. پہلی بات یہ سمجھ آئی ہے. تقسیم نہیں ہوا. 100 میٹر کا دعویٰ ان کا بھی ہے، 100 میٹر کا ان کا بھی ہے، کہ یہ مکان میرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے. ابھی تک تقسیم نہیں ہوا. تو ہر مکان کے جز میں یہ بھی شریک ہیں اور وہ بھی، تو مشترک ہوا یا نہ. یہی کہا ہے انہوں نے اشتراک کل جزء یفرد قبل التقسیم بین شریکین، کہ شریکین کے درمیان تقسیم سے پہلے مال مشترک ہوتا ہے. ہر جز کے دونوں مالک بنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن تقسیم کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر ایک جز کیا ہوتی ہے، مختص ہو جاتی ہے ہر ایک کے لیے. یہ اجزاء اس کے ہیں اور یہ اجزاء اس کے ہیں. اور بائے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. توجہ. ایک کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا یہ ضرور، یہ دلالت نہیں کرتا کہ قسمت بائے بن گئی ہے، اگرچہ بائے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. دوسرا فرمایا ازالۃ ملک الاخر، یہ دوسری شک، ازالۃ ملک الاخر انہو بے بعدہا بے عوض مقدر بالترازی. سوری دوسرا اوپر تھا. دوسرا یہی ہے وہ اختصاص کل واحد بجزء معین، یہ دوسرا تھا، ہم نے اس کو ملا دیا. پہلا کیا تھا، اشتراک کل جزء یفرد قبلہ بینہما، تقسیم سے پہلے ہر ایک کا آپس میں شریک ہونا. یہ دلالت نہیں کرتا کہ قسمت کیا بن گئی ہے، بائے. حالانکہ بائے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، قسمت میں بھی. اور اختصاص کل واحد بجزء معین یہ دوسرا ہو گیا. ٹھیک نا، کہ تقسیم کے بعد ہر ایک کا جز معین ہو جاتا ہے. اسی طرح بائے کے بعد بھی تو معین ہو جاتا ہے قبلہ. تو یہ دوسرا ہو گیا، یہ بھی دلالت نہیں کرتا کہ قسمت بائے بن گئی ہے. تیسرا یہ ہے وَإِزَالَةُ ملک الآخر، آخر کی ملکیت کا زائل ہو جانا. ٹھیک ہے نا. ان ہو کس کے ذریعے سے، اس جز سے. ٹھیک ہے نا. بعد القسمت بے عوض مقدر، عوض مقدر معین کے ذریعے سے. معین چاہے عوض بھی رکھا گیا ہو، بالتراضی جب دونوں کیا ہوں، شریک کیا ہوں، راضی ہوں. تو فرماتے ہیں جب راضی ہو گئے ہیں، مثال کے طور پر 75 میٹر ایک کے پاس جانی اور 25 ایک کے پاس، 25 والے کو تھوڑے سے اوپر کیا ملنے ہیں، پیسہ بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ترازی ہو گئی ہے. تو فرماتے ہیں اگرچہ اس میں کچھ عوض بھی معین کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو رضایت کے ساتھ تقسیم بھی ہو گئی ہے. تو جیسے تقسیم ہوئی، اب اس 75 سے ان کی ملکیت خارج ہوئی یا نہ ہوئی، یہ مالک رہے یا نہ رہے، نہ رہے. جیسے ادھر چلا گیا معاملہ طے ہو گیا. بائے میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، ملکیت ساقط ہو جاتی ہے ایک کی جب دوسری طرف چیز جاتی ہے. تو قسمت میں بھی اسی طرح ہوا. جیسے ہی چیز بانٹ دی گئی تو ہر ایک کے جز سے دوسرے کی ملکیت خارج ہو گئی.
ٹھیک ہے نا. یہ تیسری چیز مشترک ہے دونوں کے درمیان. فرماتے ہیں لیس حدا للبیع، لیس حدا للبیع یہ خبر ہے، لیس حدا خبر ہے کس کی؟ اشتراک کی. توجہ، اشتراک کی خبر ہے. یعنی ان تین چیزوں میں ایک جیسا ہونا قسمت اور بائع کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ قسمت تعریف بن گئی ہے بائع کے لیے. واضح ہوا؟ اشتراک ہونا چاہیے. ہاں پہنچ گئے. اب یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں چیزیں اس بات کا موجب نہیں بنتی کہ یہ قسمت تعریف میں، ان تینوں چیزوں میں اشتراک ہونا اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ قسمت تعریف ہے کس کے لیے؟ حتیٰ یہ دلو علیہ، حتیٰ کہ وہی قسمت دلالت کرے اس بائے پر. ایسا نہیں ہے. اچھا یہ تین بھی ختم اور پہلے والے تین بھی ختم. پہلے تین کون سے تھے؟ اشتراکی مادے، اب اشتراکی تھے، اب اور شروع ہو رہے ہیں. تین ہیں یا دو ہیں؟ ٹھیک، یہ بھی تین ہے. تین تین پہ کام چل رہا ہے. اب سوال ایک اور اٹھے گا. سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے بحث شروع کر دی ہے کہ بلا کہ قسمت بائع ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قسمت بائع ہے یا بائع نہیں ہے، یہ بحث جو شروع کیا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے بحث کا؟ اگر قسمت کو بائع نہ مانے تو فائدہ کیا ہوگا، بائع مان لے تو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں تین فائدے اس کے ظاہر ہوتے ہیں اگر اس کی بحث کی جائے تو. بائع مان لے تو یوں ہوگا، بائع نہ مانے اس کو تو یوں ہوگا. تین فائدے. وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، فائدہ ظاہر ہوتا ہے. یہ اسی سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر کیا تھا کہ اس بحث کا کہ قسمت بائع ہے یا نہیں ہے کیا فائدہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تظہر الفائدہ، تو فائدہ ظاہر ہوتا ہے. کیسے؟ فی عدم ثبوت الشفعہ لشریک بہا، بہا یعنی بالقسمت. اچھا فرماتے ہیں اگر، توجہ کیجئے گا، اگر تم اسے قسمت ہی مانتے اور بائع قرار نہیں دیتے تو شریک آخر کے لیے شفعہ ثابت نہیں ہوگا. اگر اسے بائع قرار دو گے تو پھر شفعہ ثابت ہوگا. شفعہ کہتے ہیں فسخ کرنا. ایک کا حصہ کم ہو گیا تو وہ فسخ کر سکتا ہے بائع میں، ٹھیک ہے نا، نقص کی وجہ سے بائع میں فسخ ہوتا ہے. اگر اسے بائع نہیں مانتے، جیسے انہوں نے فی عدم ثبوت شفعہ، شفعہ ثابت نہیں ہوگا لشریک، شریک کے لیے، بہا جب قسمت کے قائل ہو جائے. اگر اسے کہیں کہ یہ قسمت قسمت ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر شفعہ شریک کے لیے نہیں ہے چاہے نقص ہو جائے. لیکن اس کے مقابلے میں یہیں پر خود لے ہیں، اگر بائع قرار دے دیں اس کو تو پھر رحم اللہ والدہ، پھر شفعہ ثابت ہوگا شریک کے لیے. واضح ہوا ایک فائدہ. اب پتہ چلا کہ ہم کیوں بات چھیڑ رہے ہیں کہ قسمت ہے یا بائع ہے، قسمت بائع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے اگر قسمت قسمت رہے گی تو شفعہ نہیں ہے، اگر قسمت کو بائع بنا دیا تو شفعہ آ جائے گا. ایک فائدہ. دوسرا، وعدم عدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع. لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیں. یہ دوسرا فائدہ ہے. فرماتے ہیں قسمت باطل نہیں ہوتی، بطلان القسمت، قسمت باطل نہیں ہوتی بالتفرق، جدا ہونے کے ذریعے سے، قبل القبض، قبض یعنی اقباض و تقبیض. اقبال قبض کہتے ہیں کسی کو کسی کا مال حوالے کر دینا. قبض سے پہلے اس مورد میں جہاں تقابض معتبر ہوتا ہے. توجہ. اچھا آسان. اگر کہتے ہیں کہ اسے بائع قرار دیتے ہو تم، توجہ کیجیے گا، اگر اسے بائع قرار دیتے ہو تو بائع کے بعد موارد ہیں جہاں تقابض معتبر ہے. قبض و اقباض معتبر ہے شیخ صاحب، قبض و اقباض معتبر ہے بائع میں، نہیں تو بائع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر
नकदैन की बाय होती है, नकदैन समझते हैं, सोना चांदी, बाय हो गई सोना चांदी की, बाय हो गई इसी जगह पर हम बैठे हैं ना, जैसे सोना चांदी का मामला कर दिया हमने, मामला बात हो गई, बात होने के बाद उठ के चले गए सब, मैं भी चला गया आप भी चले गए, दोनों फरीक चले गए, तो फरमाते हैं बाय बात है, क्यों? कब्ज इकबाज नहीं हुआ, ना सोना लिया दिया है हमने, सही बात। ठीक है ना, कब्ज इकबाज नहीं हुआ, ये बाय बातिल है, नहीं होगी, लेकिन किस्मत में ऐसा नहीं होता। जी, अगर आप कब्जा करें ना करें तब फिर हाँ जी, ठीक है ना जी, ये फायदा जाहिर होगा एक, अदम बुतलान या किस्मत बातिल नहीं होगी, चाहे कब्ज इकबाज ना भी हो, लेकिन बाय बातिल हो जाएगी अगर कब्ज इकबाज ना हुआ, लेकिन उस मोरद में जहां तकाबुज मोतबर हो। अब दूसरा फायदा वादे हुआ। तीसरा फायदा व अदम खियार मजलिस व गैर जालिक, यानी गैर खियार मजलिस, और खियारात मताजिर की बात में अगर लुमा पढ़ते रहे तो फिर वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना जी, आगे भी चलते रहे तो खियार होता है, खियार मजलिस, यानी इसी जगह जहां बैठे हैं, मामला हो गया, मामला होने के बाद जब तक बैठे हो इख्तियार है किसी को कि वो इस मामले को बातिल कर सकता है, लेकिन जब चले गए तो फिर नहीं बातिल किया जा सकता। जब तक बैठे हो बै में बातिल हो सकता है, तकसीम में नहीं, ठीक है ना जी। वह अदम खियार मजलिस फिल किस्मत, यूं कहें किस्मत में खियार मजलिस नहीं होता, खियार मानी इख्तियार, मजलिस बैठने की जगह, ठीक है ना, किस्मत में खियार मजलिस भी नहीं होता, वगैर ज़ालिक खियार मजलिस के अलावा और भी खियारात हैं, वो भी खियारात नहीं होते, लेकिन बै में ये खियारात होते हैं। फंस हो जाते हैं। आसान, तो अब वादे हुआ फर्क, ये तीसरा फायदा, ये फर्क है, अगर किस्मत करार दिया तो ये चीज, ना दिया तो ये। कुल कितने हम अज्जा पढ़े हैं हमने? 9। 3 पहले इफ्तराक बैनल किस्मत वल बै, हाँ जी शेख साहब नहीं समझ आए, वल 9 पे बोले नहीं, ठीक है, 9 पर बोलना चाहिए था आपको, ठीक है ना। अच्छा, 3 इफ्तराक बैनल किस्मत वल बै, 3 किबला इश्तराक, और 3 किसके फायदे के, फिर आज तो समझ आ गई है सब कुछ आपको। आगे वयुजबर शरीक अलल किस्मत है, किस्मत पर शरीक को मजबूर किया जाएगा। लो इल्तमस शरीक हु अल किस्मत है, अगर उसका शरीक क्या करे, किस्मत का इल्तमास करे। वला जरर वला रद्दा, और उस किस्मत में ना कोई जरर हो ना ही कोई रद्द, यानी नक्स हो, ठीक है ना। मिसाल कहना ये चाहते हैं, एक बंदे ने कहा शेख साहब को कि आप बाबा तकसीम कर लेते हैं, हम काजी साहब के पास आ गए, तकसीम का इतराफ करके फिर किबला साहब क्या कर गए, आज की तरह पीछे हट गए, जैसे आज हाजिर नहीं हुए, ठीक है ना जी। फिर वो क्या हुए, पीछे हट गए। अगर पीछे हटते हैं तो फिर युजबारो, उनको मजबूर की जबर किया जाए, मजबूर किया जाएगा, अब तकसीम होगी। लेकिन उस वक्त जब उस शरीक के लिए कोई जरर भी ना हो इस तकसीम में, और उसके लिए कोई रद्द भी ना हो, उस वक्त मजबूर किया जाएगा। फरमाते हैं हमें तो समझ नहीं आया कि जरर कैसा होता है, जरर के बारे में तो हमने, कितना जरर, तवज्जो, कितना जरर, थोड़ा सा जरर, ज्यादा जरर, कौन से जरर की बात कर रहे हो? फरमाते हैं वल मुराद बेजरर नक नक्स कीमत शख्स बिहा अनहो मुनजम्मन नक्सन फाहिशन। फरमाते हैं जरर से मुराद वो नक्स है, कीमत और शख्स है जो हिस्से में नक्स है, शख्स कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को, ठीक है ना। अच्छा, हिस्से की कीमत में नक्स है, बेहा इस किस्मत के जरिए से, नक्स किसके, जो अन हो, अन उसी शख्स, मुनजम्मन नक्सन फाहिशन, ऐसा नक्स हो जो वादे उर्फ आम कहे कि इसको तो इतना नुकसान आ रहा है, तो फिर जब उर्फ आम कहे कि इससे वादे नक्स हो तो फिर उस शरीक को मजबूर नहीं किया जाएगा, वो फिर पीछे हट सकता है अपने इतराफ से, ठीक है ना। अलामा इख्तारह अला मख्तारहुल मुसन्निफ दुरूस, ये कौल मुसन्निफ अलैहिर्रहमा का उनकी किताब दुरूस में है, उन्होंने कहा है जब इस तरह का नक्श आए तो फिर उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके मुकाबले में कील वाला कौल है मुतलक नक्सल कीमत है, मुतलकन जब कीमत का नक्श आ रहा है ना, उसे मजबूर ना करो,
مطلقاً، چاہے نقصاً واضحاً یعنی فاحشاً ہو یا فاحشاً نہ ہو۔ وکیل تیسرا قول ہے عدم الانتفاع بہی منفردن، ٹھیک ہے نا جی، فرماتے ہیں جب انتفاع اس کو انفرادی نہ ہو تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کا نفع ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ چوتھا قول ہے عدم ہو علی الوجہ، عدم ہو عدم الانتفاع، جب اس کا نفع نہ آتا ہو اس بنا پر کہ الذی کان ینتفع بہ قبل القسمت، قسمت سے پہلے اس کو نفع تھا، لیکن اگر تقسیم ہوتا ہے تو اس کا نفع ٹوٹ جائے گا، تو لہذا پھر بھی یہ اپنا پیچھے ہٹ سکتا ہے، یہ کیل والے قول کے مطابق، ٹھیک ہے نا، ان کے چوتھے قول کے مطابق۔ شکر ہے اب 3 کا پہاڑا توڑ دیا اور اب چوتھی 4 آ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ قول کتنے بن گئے؟ 13 چیزیں، 9 پہلے اور اجزاء جو ہم نے یاد کرنے ہیں 4 یہ ہو گئے۔ والاجود الاول، شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان 4 اقوال میں سے اجود اور میرا پسندیدہ قول کون سا ہے؟ پہلا کون سا؟ مختار المصنف، ہاں نقص فاحش ہو تو پھر وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اسے ضرر کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ضرر کے بارے میں 4 قول تھے، کس کے بارے میں؟ ضرر کے۔ ولو تضمنت ردن، ولو تضمنت ردن، اگر فرماتے ہیں قسمت متضمن ہو رد کو، تضمنت سے مراد قسمت، قسمت میں رد ہو، تقسیم میں کب نقص آتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، رد آئے دفع عوض خارج عن المال المشترک من احد الجانبین، یہ رد کی تعریف کر رہے ہیں، رد سے مراد یہاں کیا لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دفع عوض خارج، دفع عوض خارج، عوض خارج کا دفع عن المال المشترک، مال مشترک سے، من احد الجانبین، 2 جانبین میں سے کسی ایک کو کیا آتا ہو؟ نقص آتا ہو، تو لم یجبر، تو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر رد آ جائے نا کس میں؟ قسمت میں، تو پھر وہ بندہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ الممتنع، کس کو مجبور نہیں کیا جائے گا؟ الممتنع منہما، دونوں میں سے جو بھی امتناع کرنا چاہتا ہو، یعنی قسمت سے رکنا چاہتا ہو۔ کوئی ایک کہتا ہے کہ نہیں یار تقسیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مجھے رد لازم آتا ہے، تو پھر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا قسمت پر۔ اچھا کیوں دلیل دے رہے ہیں؟ لاستلزام ہی، لاستلزام رد المعاوضت، لاستلزام المعاوضہ علی جزء من مقابلت سوریون، مقابلت سوریون او معنوی۔ اچھا کیونکہ فرماتے ہیں اس کا رد کا لازمہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے علی جزء من مقابلت، کہ اس کے مقابل جز پر کیا آتا ہے؟ نقص وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جز سے دوسرے جز پر کیا آتا ہے؟ نقص وارد ہوتا ہے، چاہے یہ پھر نقص سوری ہو چاہے یہ نقص کیا ہو؟ مانوی ہو۔ نقص سوری کی بلا ہوتا ہے کمیت کے اعتبار سے نقص آنا، کمیت کے اعتبار سے یعنی عدد کے لحاظ سے نقص آنا۔ مثال کے طور پر کمیت، زمین کے 2 ٹکڑے تقسیم کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہی ہے، زمین کے 2 ٹکڑے تقسیم کر دیے گئے، ان 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں درخت تھے، کھجور کے یا آم کے درخت تھے۔ اب جو آم کے درخت ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس میں کمیت درختوں کی زیادہ ہے، اور دوسرا جو تھا اس میں اتنے نہیں تھے، اس کی کمیت کیا ہے؟ کم ہے، سوری ہاں، جس میں درخت تھے اس کی قیمت زیادہ ہے اور جس میں درخت نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کم ہے۔ اس لحاظ سے کیا کیا جائے گا؟ پھر جس کو درخت ہے اس کی زمین کم اور جس کے درخت نہیں ہے اس کی زمین زیادہ، یہ کمیت کے لحاظ سے پھر اسے کمی آتی ہے۔ اور مانوی یعنی کیفیت کے اعتبار سے رد آنا، کمی آنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا کیفیت کے لحاظ سے مثال کے طور پر 2 غلام ہیں جن کو تقسیم کیا گیا،
ایک غلام اس کے حصے میں، ایک غلام اس کے حصے میں. ایک کو نقص وارد آتا ہے، رحمۃ اللہ، ایک کو نقص یوں وارد آتا ہے، ایک بانٹنا تو ایک ایک غلام ہے، اس کے غلام ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو توڑ کر تھوڑا ادھر لگا دیا جائے، ٹھیک ہے نا. ایک غلام اعلیٰ قیمت والا ہے. غلام بھی کچھ بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور کچھ بہت کم قیمت کے ہوا کرتے تھے. تو صاف ظاہر ہے جب تقسیم ہونا ہے، ایک کی طرف اعلیٰ قیمت والا جانا ہے اور دوسرے کی طرف کون سا جانا ہے؟ کم قیمت والا. تو جو کم قیمت والا ہوگا اسے نقص آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے. یہ چاہے سوری ہو چاہے کیا ہو، مانوی ہو. واہ واہ غیر لازم ہے، یہ رد جو ہے لازم نہیں ہے. وقضا لا یجبر الممتنع، اسی طرح فرماتے ہیں ممتنع کو مجبور نہیں کیا جائے گا. لو کان فیہ ضرر، اگر قسمت میں کیا ہو؟ ضرر ہو. پہلے کہا اگر رد ہو تو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر ضرر ہو تو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا. مثلا ضرر کہتے کل جواہر، ایک موتی ہے، ایک موتی ہے، اسی کو تقسیم کرنا ہے. اب اگر اسے تقسیم کریں تو دونوں کو ضرر لازم آتا ہے. ہیرا ٹوٹ گیا تو قیمت نہیں رہے گی، قیمت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا. یہ جواہر وہ ان جواہر کی بات ہو رہی ہے جو تقسیم کے قابل نہیں ہوتے. تقسیم کریں تو پھر ضرر لازم آتا ہے. والعزائد زیقہ، عزائد زیقہ سے مراد یعنی دروازے کے دو پلڑے، ایک ایک پلڑا بانٹا جائے نہ اس کے فائدے کا نہ اس کے فائدے کا، ٹھیک ہے نا جی. وسیف، تلوار ایک ہے، آدھی آدھی بانٹی جائے تو یہ ضرر ہے، ٹھیک ہے نا. وَالضَّرَرُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، فرماتے ہیں ان مذکورات میں یہ جو تین ذکر کیے ہیں، ضرر جو ہے یمکن اعتبارہ، ممکن ہے کہ اس ضرر کو معتبر قرار دیا بجمیع المعانی، تمام معانی کے لحاظ سے. وہ تمام معانی جو اوپر ذکر کیے ہیں ضرر کے، کتنے معنی ضرر کے ذکر کیے ہیں؟ چار. اور چار قول ضرر کے چار معنی کے، یہ ضرر بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی. چار قول تھے ضرر کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں تمام معانی کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہاں ضرر ان تینوں کا معتبر آتا ہے، ان تین چیزوں کا، سیف کا، عزائد زیہ کا اور جواہر کا. عدد ثالث، عدد ثالث فی سیف، لیکن ان معانی میں سے تیسرا معنی جو وہاں تھا، تیسرا کیل جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ والا معنی سیف میں صادق نہیں آتا. وہ کون سا تھا تیسرا؟ عدم الانتفاع به منفردا، ٹھیک ہے نا جی. فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِقِسْمَتِهِ غَالِبًا فِي غَيْرِهِ، فرماتے ہیں سیف میں جو ہے اس کی تقسیم کا نفع لیا جاتا ہے اکثر طور پر فی غیرہی، فی غیر سیف، یعنی سیف چاہے سیف نہ بھی رہے پھر بھی اس میں نفع ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ایک توڑ کے آدھی آدھی کاٹ دو، لوہا تو ہے نا، لوہا تو ہے. دوسرا اس کے باپ، ایک باپ کی تلوار تھی، وہ بھی چاہتا ہے میرے پاس ہونی چاہیے، میرے ابا کی نشانی. دوسرا چاہتا ہے ابا کی نشانی میرے پاس ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے، یہ گلی سڑی تلوار ہے، یہ کسی کو قاتل نہیں کرے گی، ابا کی نشانی تو ہے، تو ابا کی نشانی آدھی آدھی کر دو، ٹھیک ہے نا جی. ہاں سونے کی ہے تو پھر بھی یہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اسی تلوار کو کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے خنجر بنا لو، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ما نقص فاحش، چاہے اس پر فحشی نقص بھی آتا ہے، واضح نقص ہے، تلوار تلوار نہیں رہے گی اگر اس کے دو ٹکڑے کیا جائے، لیکن پھر بھی اس کا نفع ہو سکتا ہے دو ٹکڑے کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے. فلو طلب احدہما المحایات، اگر دونوں میں سے کوئی ایک محایات کو طلب کرتا ہے. محایات کہتے ہیں فوائد، تقسیم ہونے سے پہلے جو کرایہ آ رہا تھا مکان کا، توجہ ہو، جو مکان کی بات چلی رہی، تقسیم ہونے سے پہلے منافع آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ ان میں سے کوئی ایک طلب کر لیتا ہے ان کو منفع کو بھی تقسیم کرو کہ بلا، یہ تو مکان تقسیم کیا ہے نا، اس کا جو نفع تھا اس کو بھی تو تقسیم کرو. وہ فرماتے کوئی ایک طالب کرتا ہے محایات کو. محایات کسے؟ وہی قسمت المنفعۃ بالاجزاء، اجزاء کی منفعت کی تقسیم اوری، او بالزمانے، زمانے یا زمانے کے لحاظ سے جو تقسیم اوری ہونی ہے. جازا،
تو یہ کیا ہے، اس کا طلب کرنا کیا ہے، جائز ہے کہ وہ طلب کر سکتا ہے. ولم یجب اجابت، لیکن دوسرے شریک کا اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے. سواء کان مما یسع قسمتہ اجبارن عملا، چاہے یہ ان چیزوں کا نفع ہو جن میں اجبار، تقسیم بندی میں اجبار صحیح تھا یا صحیح نہ تھا. وعلی تقدیر الاجابت لا یلزم الوفاء، فرماتے ہیں اللہ تقدیر الاجابت، اگر دوسرا شریک قبول بھی کر لے. پہلے نے کہا کہ منفع تقسیم ہونے چاہیے، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جی ہونے چاہیے. قبول کرنے کے بعد بھی اس دوسرے کے لیے اس پر پکا رہنا ضروری نہیں ہے. پھر بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہیں بابا اس وقت میں نے قبول کیا تھا لیکن بعد میں نے سوچا اس میں تو مجھے نقصان آتا ہے لہذا میں قبول نہیں کرتا، میں تقسیم منفع کی تقسیم آوری پہ راضی نہیں. لا یلزم الوفاء بہا، اس منفعت کی تقسیم پر، محایات کی تقسیم پر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. بل یجوز لکل منہما فسخھا، بلکہ جائز ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کو کیا کرنا، محایات کی تقسیم کو فسخ کرنا. فلو استوفى احدهما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مستوفی ہو، یعنی فائدہ حاصل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جس نے فائدہ حاصل کیا ہو، ففسخ الاخر، تو دوسرا اس کو فسخ کر سکتا ہے. اچھا، او ہوا کان علیہ اجرت و حصۃ شریک، یا وہ بندہ ہو جس پر کیا ہو، دوسرے شریک کے حصے کی کیا ہو، اجرت ہو. تو اس طرح کا اگر معاملہ بنتا ہے تو پھر بھی دوسرا کیا کر سکتا ہے، فاسق کر سکتا ہے. اجرت کی صورت ہو چاہے ایک بندہ کیا ہو اسے منافع اٹھا رہا ہو. والحمد للہ رب العالمین.